اور 3 مہینے ہو چکے تھے ہمیں وہاں، نظام الدین کا سارا عملہ جان گیا تھا کہ بھائی مولانا سید احمد خان صاحب کے ساتھ رہتا ہے۔ رسول کو تو اتنا علم ملا کہ آئندہ آنے والے واقعات جو اللہ نے آپ کو بتا دیے وہ بھی اللہ کے نبی نے سنا دیے، ماضی میں جو کچھ ہو چکا اللہ نے جو کچھ بتا دیا آپ نے وہ بھی سب سنا دیا۔ اللہ نے اتنا علم دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے، اسی وجہ سے ایمان کا جو کلمہ پڑھوایا گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جایا جا رہا ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر آسمان پر اور عرش معلیٰ تک۔ تو قرآن میں جو ذکر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اتنی لمبی نماز کہ پیر سوج گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ کے تو اول تو آپ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ معصوم ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر اس کے باوجود اللہ کے علم میں کوئی اونچ نیچ ہو بھی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اعلان کر دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے گئے۔ تو جب آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں، آپ کو پہلے سے معافی کا پروانہ مل چکا، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کے داخلے کے بغیر کوئی نبی جنت میں داخل ہو نہیں سکتا، آپ کے داخلے کے بغیر کوئی امت جنت میں داخل ہو نہیں سکتی، جب اتنے سارے مقامات آپ کو اللہ نے پہلے سے دے رکھے ہیں، تو پھر اتنی لمبی نماز کہ پاؤں سوج گئے کھڑے کھڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو قرآن اور حدیث دونوں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو اپنی بندگی کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور عبد جو لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے، عبد کے معنی اردو میں غلام کے ہیں، غلام، نوکر، خادم۔ تو گویا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم غلام، نوکر، خادم بن کر رہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنی بڑائی، اللہ کے سامنے اپنی اکڑ مکڑ، یہ اللہ کو بھی پسند نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں۔ آج سبق پڑھا رہا تھا میں تو اس میں 2 حدیثیں آئیں۔ ایک حدیث آئی کہ ما اکل صلی اللہ علیہ وسلم متکئا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا،
علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ ٹیک لگا کر کھانا کھانا یہ کبر کی علامت ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ کھانا اللہ کی نعمت ہے، تو اس کھانے کو اللہ کی نعمت سمجھ کر بندہ بن کر کھاؤ، عاجزی کے ساتھ۔ پھر دوسری حدیث آئی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام علی خوان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میز پر کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ آپ نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا۔ اس کی بھی جو وجہ علماء نے لکھی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دسترخوان پر کھانا کھائے گا تو جھک کر کھانا کھانا پڑے، میز پر کھائے گا تو اکڑ کر کھائے گا۔ اللہ اپنے بندوں میں عاجزی دیکھنا چاہتے ہیں، بندوں کے اندر مسکنت دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ کو کبر پسند نہیں، بڑائی پسند نہیں۔ اللہ ہر حال میں اپنے بندے کے اندر بندگی اور عبدیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ، میں جب تک زندہ رہوں عاجز اور مسکین بن کر زندہ رہوں، اور جب میری موت آئے تو عاجز اور مسکین بندوں میں ہی میری موت آئے، اور کل قیامت کے میدان میں جب میں کھڑا ہوں تو عاجز اور مسکین بندوں میں کھڑا ہوں۔ مسکین کا مطلب فقیر نہیں ہے، مسکین کا مطلب اپنی مزاج کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے اپنے کو کمتر سمجھنا۔ میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میری عبادت کی کوئی حیثیت نہیں، میرے ذکر کی کوئی حیثیت نہیں، میری نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں، میری دعاؤں کی کوئی حیثیت نہیں، میرے صدقات کی کوئی حیثیت نہیں، میرے مجاہدات کی کوئی حیثیت نہیں، میرے ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اگر اسے قبول کر لے تو بس، یہ کیفیت، اور اس کیفیت کے ساتھ اعمال کو کرتا جائے۔ جیسے ایک آدمی کسی کے ہاں نوکری کرتا ہے تو وہ نوکر ہوتا ہے، اور 24 گھنٹے کا نوکر، تو وہ 24 گھنٹے کا نوکر یہ چاہتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے خوش رہے، جو مالک دے دیتا ہے وہ کھا لیتا ہے اور اس پر شکر ادا کرتا ہے، جہاں رہنے کو بتا دیتا ہے وہاں رہتا ہے، جو خرچہ دے دیتا ہے وہ خرچہ لے لیتا ہے، اور اپنے مالک کو خوش کرنے کی فکر اس لیے کرتا ہے کہ اگر میرا مالک خوش رہا تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پھر میرے بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہو، میری بیماری آزاری کا مسئلہ ہو، جو بھی مسائل ہوں، اگر میرا مالک خوش ہے اور میرے کام سے راضی ہے، میری خدمت سے راضی ہے، تو پھر میرے سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بس اسی طرح ہم اللہ کے سامنے اللہ کے بندے بن کر رہیں کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اگر میرا اللہ مجھ سے خوش ہو گیا تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، پھر مجھے کسی مسئلے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اپنے اللہ کو خوش کر لوں۔ اچھا، وہی نوکر اور خادم مالک سے مقابلہ کرنے لگے، جس کرسی پر، جس جگہ پر بیٹھ کر مالک کھانا کھاتا ہو وہاں آ کر وہ خود بیٹھ جائے، جس الماری میں سے کپڑے نکال کر مالک پہنتا ہو یہ نوکر جائے اور اسی الماری میں سے کپڑے نکال کر پہن لے، جس بستر پر وہ سوتا ہو یہ نوکر جا کر کے اسی بستر پر سو جائے، تو کیا ہوگا کہ مالک یہ کہے گا کہ تم میرا مقابلہ کر رہے ہو، تم میرے برابر آنا چاہتے ہو،
میں تم کو میں نہیں برداشت کر سکتا. تم نوکر ہو، نوکر بن کر رہو. یہ دنیا کا دستور ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سامنے عاجز اور مسکین دیکھنا چاہتے ہیں. اگر کوئی بندہ اللہ سے مقابلہ کرنے لگے اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے عہدے کے ذریعے، اپنی وجاہت کے ذریعے، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں. اللہ نے فرمایا الکبر ردائی، بڑائی جو ہے وہ میری چادر ہے، یہ صرف مجھی کو زیب دیتی ہے. بڑائی میری چادر ہے اور یہ مجھی پر اچھی لگتی ہے. اگر تم میں سے کوئی اس چادر میں گھسے گا تو میں اس کو پھاڑ کر رکھ دوں گا. اللہ فرما رہے ہیں میں اس کو پھاڑ کر رکھ دوں گا. اس لیے اللہ کو عاجزی پسند ہے. مسکین بن کر جینا، اپنے آپ کو نہ کچھ سمجھنا اور نہ اپنے اعمال کو کچھ سمجھنا. شیطان مال آ جائے تو اکڑ پیدا کر دے، حسن و جمال آ جائے تو اکڑ پیدا کر دے، علم آ جائے تو اکڑ پیدا کر دے، زیادہ عمل آ جائے تو اکڑ پیدا کر دے، مجاہدات آ جائیں تو اکڑ پیدا کر دے. کیونکہ پھر شیطان کو اور کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کو مارنے کا. مال آیا، اللہ نے توفیق دے دی، یہ اپنے مال کو ضرورت مندوں پر خرچ کرنے لگا اور مال کے حقوق ادا کرنے لگا، زکوٰۃ دینے لگا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے لگا، ضرورت مندوں کی مدد کرنے لگا، یہ سب کرنے لگا. تو اب مال کا تو حق ادا ہو گیا. اللہ نے مال دیا تھا، اس نے اس مال کے حق کو ادا کر دیا. اب یہ شیطان یہ سوچتا ہے کہ یہ مال اس کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے، تو پھر وہ مال کی اکڑ پیدا کر دیتا ہے. میں مال والا ہوں، یہ اکڑ پیدا کر دے گا. میرا ایک الگ اسٹیٹس ہے، میرا ایک الگ مقام ہے، میری ایک الگ پہچان ہے. یہ خیالات دل کے اندر پیدا کر دے گا، جس کے نتیجے میں وہ مال جو اس کی ترقی کا سبب تھا، وہ مال اس کی تنزلی کا اور اس کے گر جانے کا سبب بن جائے گا اگر تربیت نہ ہوئی تو. اگر اس کی فکر نہ کی کہ یہ مال کی بیماری میرے اندر داخل نہ ہونے پائے، مال رہے لیکن مال کی بیماری داخل نہ ہونے پائے. علم آیا تو علم کی تو صفت ہے بلندی، علم آئے گا تو صفت ہے بلندی، یہ اوپر اٹھے گا. اب اگر علم کے بعد تربیت نہ ہوئی تو پھر کبر آ جائے گا، میں بہت جانتا ہوں، مجھے بہت پتہ ہے. اگر تربیت نہ ہوئی تو یہ علم کبر پیدا کر دے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم 1,24,000 انبیاء کرام آئے، سارے نبیوں کو اللہ نے جتنا علم دیا، ان سارے نبیوں کا علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں ذرے کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم عطا فرمایا کہ سارے نبیوں کا علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ذرے کی حیثیت رکھتا ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا علم ہوگا. انسانوں کی بھی سنیں، جناتوں کی بھی سنیں، پرندوں کی بھی سنیں، فرشتوں کی بھی سنیں، پتھروں کی بھی سنیں، ساری روایات موجود ہیں. ابو جہل نے ہاتھ میں کنکری بند کر لی اور یوں کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ خود بتائے؟ یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ خود بتائے۔ اور وہ گھبرا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو وہ اس کے ہاتھ کے اندر جو پتھر کے کنکر تھے وہ بول اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ تو پتھروں کی بولی بھی سنیں، جناتوں کی سنیں۔ مدینہ کے اندر جنات آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ ہماری تعلیم و تربیت کا آپ انتظام کریے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ان کا قیام تھا وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ان کو ایمان کی دعوت دی، جہاں آج مسجد جن بنی ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، وہاں جا کر ان کو ایمان کی دعوت دی۔ تو جناتوں کی بھی سنیں، فرشتوں کی بھی سنیں۔ آسمان سے جبریل آئے، سینکڑوں مرتبہ آئے اور جبریل کی سنتے رہے اور امت کو سناتے رہے، اور فرشتے آئے ان کی بھی سنتے رہے اور امت کو سناتے رہے۔ جانوروں کی بھی سنیں، وہ ہرن کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اپنی شکایت کی اور آپ نے اس کی اس شکایت کو دور کیا۔ ایک اونٹ آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا کر اور اپنی گردن ہلانے لگا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میری جان تو بچائیں، یہ میرا مالک ساری زندگی مجھ سے کام لیتا رہا اور اب جب میں بوڑھا ہو گیا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں تو یہ مجھے ایک گوشت والے کے حوالے کر رہا ہے، وہ مجھے ذبح کر ڈالے گا، میری جان تو بچائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک سے یہ کہا کہ بھائی تم اب تک اس سے کام لیتے رہے، اس کے ساتھ ایسا نہ کرو، یہ تمہاری شکایت کرنے آیا ہے۔ تو جانوروں کی بھی سنیں۔ تو اللہ کے رسول کو تو اتنا علم ملا کہ آئندہ آنے والے واقعات جو اللہ نے آپ کو بتا دیے وہ بھی اللہ کے نبی نے سنا دیے، ماضی میں جو کچھ ہو چکا اللہ نے جو کچھ بتا دیا آپ نے وہ بھی سب سنا دیا۔ اللہ نے اتنا علم دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے اس مقام پر پہنچ گئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور ساریہ رضی اللہ عنہ 2000 کلومیٹر دور جنگ لڑ رہے ہیں۔ پیچھے سے دشمن پہاڑی کے پیچھے سے دشمن حملہ کرنے کے لیے آیا، حضرت عمر کے جتنے بیچ میں رکاوٹیں تھیں اللہ نے سب دور کر دی، اور ممبر سے یہ آواز لگا یا ساریہ الجبل الجبل، ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے دیکھو، اور یہ آواز ساریہ کے کانوں میں پہنچ گئی۔ تو نبی کے غلاموں کو اتنا علم مل گیا، تو اب اندازہ لگاؤ کہ نبی کے علم کا کیا حال ہوگا، کتنا علم اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اتنا سب علم دینے کے بعد پھر اللہ نے نبی سے قرآن میں کیا کہا؟ اتنا علم دینے کے بعد نبی سے قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو آپ کو علم دیا ہے نا بہت تھوڑا۔ اللہ نبی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو جو اتنا سارا علم دیا ہے بہت تھوڑا۔ اب جب نبی کا علم تھوڑا، امام الانبیاء کا علم تھوڑا، تو میرے تمہارے علم کی کیا حیثیت؟ دنیا کا بڑے سے بڑا علامہ، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا وکیل، بڑے سے بڑا PhD ہولڈر سب جمع ہو جائیں، نبی کے علم کے مقابلے میں ان کا علم ذرے کے برابر۔ اس نبی سے کہا جا رہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو علم ہم نے آپ کو دیا ہے بہت تھوڑا۔ پھر آگے اپنی شان بے نیازی، اللہ نے اپنی شان بے نیازی دکھائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر میں چاہوں تو آپ سے بھی یہ علم میں واپس لے لوں، اگر میں چاہوں تو آپ سے بھی یہ علم میں واپس لے لوں۔ اب اندازہ لگاؤ میری تمہاری کیا حیثیت۔ اب جب اس بات کو سامنے رکھے گا تو بڑے سے بڑا علم والا بھی اپنے آپ کو یہ سمجھے گا میں نرا جاہل،
میں نرا جاہل. اچھا ہمارے علم کی کیا حیثیت؟ بہت بڑا ڈاکٹر، بہت بڑا ڈاکٹر، اسپیشلسٹ، کڈنی اسپیشلسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ، نیورو اسپیشلسٹ. ایک کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس ایک مریض پہنچا اور جا کر کے یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے اور مجھے چکر آ رہے ہیں. اب وہ کڈنی کا ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ بھائی میں تو گردے کا ڈاکٹر ہوں، تمہارے سر میں تکلیف ہے، تم کسی نیورو کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، میں تمہارا علاج نہیں کر سکتا. دوسرا آیا کہ ڈاکٹر صاحب میرے گھٹنوں میں بہت تکلیف ہے، کچھ بتائیے. ان کا بھائی میں تو کڈنی کا ڈاکٹر ہوں، میں تمہاری ہڈیوں کا علاج کچھ نہیں کر سکتا، تم ہڈی والے کے پاس جاؤ. تیسرا آیا کہ ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، الٹی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا بھائی میں تو کڈنی کا ڈاکٹر ہوں، تم کسی گیس والے کے پاس ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا علاج کرے گا. چوتھا آیا کہ ڈاکٹر صاحب میری آنکھ سے نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے کوئی علاج بتا دیجیے. انہوں نے کہا بھائی میں تو کڈنی کا ڈاکٹر ہوں، آنکھ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. ایک اور آیا کہ جی ڈاکٹر صاحب مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے، کچھ دوا بتا دو. میں کڈنی کا ڈاکٹر ہوں، کانوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. جسم کے جتنے اعضاء ہیں، ہر عضو کا مریض آ کر کے کڈنی کے ڈاکٹر سے یہ کہے کہ میرا یہ علاج، میرا یہ مرض، میرا، تو کیا کہے گا؟ میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا. اب اتنا بڑا ڈاکٹر، اس کا علم کتنا؟ ایک کڈنی تک. اور جاہل کتنا؟ پورے جسم سے جاہل. تو اب بتاؤ اس کے علم کی جہالت کے مقابلے میں کیا حیثیت؟ تو ہمارا جو اگر ان سب چیزوں کو علم والا اپنی نگاہ میں رکھے تو پھر کبر نہیں آئے گا، کبر نہیں آئے گا، بڑائی نہیں آئے گی، عاجزی آئے گی، عاجزی آئے گی. اللہ جو علم مجھے ملا آپ نے دیا، جو علم مجھے ملا وہ آپ نے دیا، اور یہ علم جو مجھے ملا یہ آپ کی معرفت کے لیے ملا کہ میں اس علم کے ذریعے سے اپنے اللہ کو پہچانوں. اس علم کے ذریعے سے میں اپنے اللہ کو پہچانوں. مجھے قرآن کا علم ملا، اس کے ذریعے سے میں اللہ کو پہچانوں. مجھے حدیث کا علم ملا، اس کے ذریعے سے میں اللہ کو پہچانوں. مجھے سائنس کا علم ملا، میں اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانوں. مجھے وکالت کا علم ملا، میں اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانوں. کہ ہر وہ علم جو اللہ تک پہنچا دے وہ علم دین ہے، اور وہ علم کامیابی تک لے کر جائے گا. تو اللہ کو عاجزی پسند ہے، مسکنت پسند ہے، کبر اللہ کو پسند نہیں. مال آئے گا تو اکڑ، علم آئے گا تو اکڑ، عمل آئے گا تو اکڑ. اللہ نے توفیق دے دی، اللہ نے توفیق دے دی نماز کی، اللہ نے توفیق دے دی تہجد کی، اللہ نے توفیق دے دی ذکر کی، اللہ نے توفیق دے دی تلاوت کی، اللہ نے توفیق دے دی جان و مال کی قربانی دینے کی، اللہ نے توفیق دے دی راہ خدا میں پھرنے کی. تو اب شیطان اکڑ پیدا کر دے گا. تم تو بہت دیندار ہو، تم تو بہت محنت کرتے ہو، تم تو بڑے اعمال کرتے ہو، اور یقیناً اب تم کسی مقام کے اہل بن گئے ہو، یقیناً اب تم کسی مقام کے اہل بن گئے ہو. یقیناً اتنی ساری عبادات کے بعد، اتنے سارے مجاہدے کے بعد اب تم اس مقام پر ہو کہ لوگ تم سے مصافحہ کریں. اب تم اس مقام پر ہو کہ لوگ تمہارے پیچھے چلیں. اب تم اس مقام پر ہو کہ تم جہاں جاؤ تو تم کو کرسی پیش کی جائے. شیطان یہ خیالات پیدا کر دے گا. اچھا یہ کب ہوگا؟ جب اپنے عمل پر نگاہ ہوگی. اور یہی عمل کرنے والا اگر نگاہ ڈالے گا اولیاء اللہ کی زندگیوں پر، اگر نگاہ ڈالے گا صحابہ کی قربانیوں پر، اگر نگاہ ڈالے گا انبیاء کرام کے مجاہدات پر، تو ان کی قربانی، ان کی محنت، ان کی عبادات کے مقابلے میں اپنا یہ عمل بہت چھوٹا سا نظر آئے گا. اپنا یہ عمل بہت چھوٹا سا نظر آئے گا.
اسی وجہ سے آپ کتابوں میں پڑھیں تو بزرگوں کے، اللہ والوں کے واقعات میں ملتا ہے کہ جی فلاں بزرگ روزانہ ایک قرآن پڑھ لیتے تھے، فلاں بزرگ ایک قرآن دن میں ایک قرآن رات میں پڑھ لیتے تھے، فلاں بزرگ 1000 رکعت نفل پڑھ لیتے تھے، فلاں بزرگ 50,000 مرتبہ درود پڑھ لیتے تھے۔ اب جب ان کے حالات ہم پڑھیں گے اور ان کی عبادات کو ہم دیکھیں گے تو ہم ان کے آگے اپنی عبادت ہیچ نظر آئے گی، بے اثر، معمولی سی۔ اب یہ عبادت کبر نہیں پیدا کرے گی۔ اور مقابلے پر ہم نے سڑک والوں کو دیکھا، مقابلے پر ہم نے سڑک والوں کو دیکھا کہ جی میں تو 4 تسبیح پڑھ رہا ہوں، وہ ایک بھی نہیں پڑھتا، ہاں میں تو 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھ رہا ہوں، وہ فجر کی نماز میں بھی نہیں آتا، میں تو 1 پارہ قرآن روز پڑھ رہا ہوں، وہ تو ہفتوں قرآن نہیں اٹھاتا۔ اگر یوں دیکھے گا تو کبر پیدا ہو جائے گا کہ جی میں تو بہت کر رہا ہوں۔ اچھا، کبر بھی ہوگا اور اپنے اعمال پر اطمینان بھی آ جائے گا، آگے بڑھنے کا شوق پیدا نہیں ہوگا کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے، تو اسی پہ مطمئن ہو جائے گا کہ بس ٹھیک ہے میں تو بہت آگے ہوں۔ اگر اب بڑوں کو سامنے رکھے گا، صحابہ کو سامنے رکھے گا، اسی وجہ سے ہمارے لیے جو مقتدی بنایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا علیکم بسنتی، کہ تم کو اپنا گائیڈ، اپنا رہبر، اپنا قائد، اپنا آئیڈیل اگر کسی کو بنانا ہے تو کون ہے؟ علیکم بسنتی، کہ وہ گائیڈ اور آئیڈیل جو ہے وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس سے نیچے اترو وہ سنت خلفاء الراشدین، اس سے نیچے اترو تو پھر خلفاء راشدین ہے، وہ آئیڈیل ہے۔ ابو بکر آئیڈیل ہیں، عمر آئیڈیل ہیں، عثمان آئیڈیل ہیں، علی آئیڈیل ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور اس سے نیچے اترو تو الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ آئیڈیل ہیں، چھوٹے سے لے کے بڑے تک جتنے ہیں سب آئیڈیل ہیں۔ اب ان کی زندگی کا موازنہ اپنی زندگی سے کرو گے تب سمجھ میں آئے گا۔ ذرا سوچو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبیوں کے بعد دنیا میں سب سے افضل انسان اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق۔ اتنے بڑے انسان، اتنے بڑے مقام پر کہ آسمان سے 2 مرتبہ اللہ کا سلام جبریل لے کر آئے ابو بکر کے لیے کہ ابو بکر سے جا کر میرا سلام کہہ دو۔ آپ سوچو کہ اللہ کے یہاں کیا مقام ہوگا سیدنا ابو بکر صدیق کا۔ ایک بار تو آئے یہ پوچھنے کے لیے کہ ابو بکر سے میرا سلام کہو اور یہ پوچھو کہ وہ مجھ سے راضی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پوچھ رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہو، کیا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر وہ ہیں کہ جب کل قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا کہ ابو بکر جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ابو بکر کا مقام یہ ہے کہ کل قیامت کے میدان میں جناب رسول اللہ، ساری انسانیت صرف اس بات کے لیے پریشان ہوگی کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، اس کے لیے پریشان ہوگی ساری انسانیت، اور حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا۔ لوگ تھک ہار کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ یا رسول اللہ آپ ہی سفارش کیجئے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے، جنت جہنم تو بات کی بات ہے، حساب و کتاب تو شروع ہو جائے۔ تب اللہ کے رسول اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے اور اللہ کی تعریفیں بیان کریں گے اور درخواست کریں گے کہ اس حساب و کتاب شروع کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، جو مانگیں گے دیا جائے گا، جو کہیں گے کیا جائے گا۔ تو آپ فرمائیں گے کہ یا اللہ حساب شروع کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے لاؤ، اور اللہ اس وقت جلال میں ہوں گے، اللہ اس وقت جلال میں ہوں گے، اور اس جلال میں اللہ سیدنا ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھائیں گے کہ ابو بکر تم جاؤ، شاید تمہاری وجہ سے اللہ کا جلال کم ہو جائے۔
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیش کیا جائے گا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اعمال کو دیکھ کر اللہ کا جلال کم ہو جائے گا، اور پھر اللہ کے رسول سیدنا عمر کو پیش کر دیں گے تو آپ کا جلال پھر اور کم ہو جائے گا، اور پھر سیدنا عثمان کو پیش کیا جائے گا۔ فرمایا کہ عثمان کے اعمال نامے کو دیکھ کر اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا، اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا، جو غصہ تھا وہ محبت میں بدل جائے گا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے بڑے مقام والے، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سیدنا ابوبکر اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا، کاش میں ایک مومن کے بدن کا بال ہوتا تاکہ مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ اب مقابلہ ان سے کرو اپنے اعمال کا، اب اپنے اعمال کا، اپنی عبادات کا، اپنے مجاہدات کا، اپنی قربانیوں کا مقابلہ سیدنا ابوبکر صدیق سے کرو، تو پھر اپنی ساری کمائی سب کچھ رائی کے دانے کے برابر نظر آئے گی جی اس کی کوئی حیثیت نہیں، میرے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے آئیڈیل ہمارے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہیں کہ یہ ساری چیزیں بگاڑ اور خرابیاں پیدا کرتی ہیں اگر تربیت نہ ہو۔ اسی وجہ سے آدمی کو اپنے لیے کسی کا مربی طے کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر یہ خود تسبیحات اور مجاہدات اور قرآن کی تلاوت اور ذکر اور اذکار کرتا رہا تو یہ سارے اعمال اس کے اندر کبر پیدا کر دیں گے اور یہ اپنے کو کچھ سمجھنے لگے گا۔ ایسے ہی اہل علم کے لیے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ اگر علم والے نے اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہ کیا تو یہ علم اس کے اندر کبر پیدا کر دے گا، یہ سنے گا ہی نہیں کسی کی، ہاں میں سب جانتا ہوں۔ شیطان کس دھوکے میں ڈال دیتا؟ میں سب جانتا ہوں، مجھے سب پتا ہے۔ جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آتا ہے نا تب اسے پتا چلتا ہے کہ ہاں مجھ سے بڑا بھی کوئی ہے۔ جب تک ریگستان میں چلتا ہے سمجھتا ہے کہ ہم چمن ڈنگرے نیس، کہ ہم سے بڑا جانور کوئی ہے ہی نہیں، لیکن جب پہاڑ کے نیچے چلتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ جی مجھ سے بڑا بھی کوئی۔ اسی وجہ سے اپنے آپ کو بڑوں کے حوالے کرنا اور ان کی تربیت میں چلنا، ورنہ کیا ہوگا کہ کبر پیدا ہو جائے گا۔ شیطان کو صرف کبر نے مارا۔ شیطان جب گمراہ ہوا اور رندہ درگاہ ہوا اور اللہ کی لعنت کا مستحق بنا صرف کبر کی وجہ سے، بڑائی کا ایک جذبہ تھا۔ کیا؟ دو چیزیں تھیں دل کے اندر۔ ایک تو یہ کہ میرے پاس علم بہت ہے، فرشتوں کا استاد ہوں، میرے پاس علم بہت ہے۔ یہ انسان خود بنانے والا یہ کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ تم دنیا میں اس طرح آئے ہو کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ تو یہ انسان جاہل، میں عالم اور ایسا عالم کہ فرشتوں کا استاد، اللہ اکبر۔ تو علم کا غرور۔ پھر دوسرا غرور یہ آیا کہ یہ انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی زمین میں پڑی رہتی ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر جاتی ہے۔ انا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا ہوا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اوپر جانے والی آگ پڑی رہنے والی مٹی کے آگے جھک جائے، نا 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 نا، یہ نہیں ہو سکتا، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ بس
یہ دو باتیں تھیں جس نے شیطان کو گمراہ کر دیا اور وہ ملعون ہو گیا. قال فخرج منها فإنك رجیم. جب انکار کیا تو اللہ نے کہا اچھا نکل جاؤ. اور کس طرح کہ تم مردود ہو. نکال دیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ کبر جو ہے وہ وہاں تک لے جائے گا. اس لیے سب سے زیادہ حفاظت کبر کی کرنی ہے. اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال میں اور تمام دعاؤں میں بار بار اسی کی فکر ہے کہ کبر نہ پیدا ہونے پائے, کبر نہ پیدا ہونے پائے, بڑائی نہ آنے پائے, بڑائی نہ آنے پائے. ہر موقع پر جو جس چیز سے روکا صرف اسی وجہ سے کہ کبر نہ پیدا ہو جائے, بڑائی نہ پیدا ہو جائے. جوتے پہن کر کھانا کھانے سے روک دیا کہ جوتا پہن کر کھانا مت کھاؤ. کیوں؟ کبر پیدا ہوگا. کھانے کو تم کم سمجھو گے, اپنے آپ کو زیادہ سمجھو گے. صرف کبر سے بچایا, ہر موقع پر کبر سے بچایا کہ کبر نہ پیدا ہونے پائے. لیٹنے کا طریقہ سکھایا. کیوں؟ کبر نہ پیدا ہونے پائے. کیا کہا کہ جب لیٹو تو کروٹ سے لیٹو, جب لیٹو تو پیر سمیٹ کے لیٹو. علماء نے اس پورے لیٹنے کے طریقے کی وضاحت ایک جملے سے کی کہ اس طرح لیٹو جیسے ایک نوکر اپنے مالک کے سامنے لیٹتا ہے. ایک محتاج اپنے مالک کے سامنے لیٹتا ہے, اس طرح لیٹو. کیوں؟ کبر نہ پیدا ہونے پائے, بڑائی کا جذبہ نہ پیدا ہونے پائے. کھانے میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا. دو زانو ہو کر کے بیٹھو, ایک پیر کھڑا کر کے بیٹھو, بغیر ٹیک لگائے بیٹھو, ہاتھ سے ٹیک لگا کر کھانا نہ کھاؤ. کیوں؟ کبر نہ پیدا ہونے پائے. عاجزی کے ساتھ, مسکنت کے ساتھ. نبی یہ بات جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند جو چیز ہے وہ کبر ہے, اور سب سے زیادہ مہلک اور سب سے زیادہ عام بیماری جو ہے وہ کبر ہے. سب سے زیادہ عام. اچھا, یہ ایسی بیماری ہے کہ ہر آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. بالکل جاہل ہو, نہایت کالا کلوٹا ہو, نہایت پستہ قد ہو, نہایت میلے کپڑے پہنا ہو, نہایت فقیر ہو, اس کے اندر بھی احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ ہوں. کچھ نہیں ہوگا, اپنی طاقت پر ہوگا, اپنی طاقت پر کبر ہو, کسی نہ کسی چیز پر. یہ ایک ایسی بیماری ہے, اور یہ بیماری اس کو ہلاکت تک لے جانے کے لیے کافی ہے. اس لیے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے بچانے کی فکر کی اور امت کو اس کی ترغیب دی کہ امت اس بیماری سے اپنے کو بچائے, اس بیماری سے اپنے کو بچائے. علم والوں سے بھی کہا, مال والوں سے بھی کہا, عبادات والوں سے بھی کہا, سب سے یہ کہا کہ اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا لو. یہ ہلاک کر دینے والی بیماری ہے. اس کے مقابلے پہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرو, تواضع پیدا کرو, عمومیت پیدا کرو, عام بندے بن کر رہو. دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک طرف تو تعریف کر رہے ہیں, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے. اب یہ کام جس نے شروع کیا تو فطری بات ہے کبر کا آنا, کہ بھائی یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس سے اچھا کوئی کام نہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, کہ لوگ جو اللہ کی طرف بلائے اس سے اچھی بات کس کی ہوگی. اور پھر وَعَمِلَ صَالِحًا, اور پھر نیک اعمال بھی کرے. یہ سب کہنے کے بعد پھر آگے بریک لگایا
اننی من المسلمین، بریک لگا دیا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ تم اس کام کو کرنے کی وجہ سے، اعمال صالحہ کو کرنے کی وجہ سے تم اپنا کوئی مخصوص مقام سمجھنے لگو۔ بریک لگایا کیا؟ اننی من المسلمین، میں ہوں عام مسلمانوں میں سے، میں ایک عام آدمی ہوں، عام مسلمان ہوں، یہ سمجھو کہ میں عام مسلمان ہوں، میرے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے، میں ایک عام آدمی ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، اس کی فکر کر۔ اب تو نہ تو یہ دور رہا اور نہ لوگوں کا اس کا تحمل رہا کہ وہ برداشت کر سکیں، ورنہ پہلے زمانے میں اس بیماری کو دور کرنے کے لیے بڑے سخت علاج کرائے جاتے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے شیخ تھے اور بڑے علم والے تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، اللہ نے بڑا کام لیا ان سے۔ ان کے پوتے اپنے دادا کے ایک خلیفہ کے پاس، جن کا نام مولانا عبد القدوس گنگوہی تھا، ان کے پاس گئے اپنی اصلاح کے لیے کہ جی میں اپنی اصلاح کرانا چاہتا ہوں، اس لیے آیا۔ تو یہ جو پوتے صاحب تھے جب وہاں پہنچے، مولانا عبد القدوس صاحب کو پتہ چلا کہ میرے حضرت کے پوتے آئے ہیں، تو بہت اکرام کیا، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، ان کا استقبال کیا، دسترخوان لگوایا، بہت اہتمام کیا۔ جب سب کچھ ہو گیا پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے کہ جی حضرت میں اپنی اصلاح کے لیے آیا، فرمایا اچھا۔ خادم کو بلایا، دسترخوان اٹھوا دیا اور پھر کہا کہ ان کا سامان وہ گیٹ کے پاس جو کمرہ ہے وہاں لے جا کر رکھ دو، یہ وہاں رہیں گے۔ وہاں پہنچا، آپ سوچو 2 منٹ کے اندر کہاں سے کہاں پہنچا دیا، وہاں لے جا کر رکھو، یہ وہاں رہیں گے، وہاں رہنے لگے۔ اب اس کے بعد پھر اگلے دن بیت الخلاء صاف کرنے والی جو بھنگن آیا کرتی تھی، اس سے یہ کہا کہ جب بیت الخلاء صاف کر کے اپنی ڈلیا لے کے جانا تو یہ جو صاحبزادے ہیں ان کے ذرا کپڑوں سے چھلاتی ہوئی چلی جانا۔ اب بہت اچھا، اب وہ صاحب غلاظت کی ڈلیا ان کے کپڑوں سے چھلا دی گئی، کھانا وہیں بٹھا دیا کہ وہیں بیٹھ کے کھاؤ کھانا، اور کھانا بھی وہ جو عام مریدوں کے لیے کھانا تھا، دال روٹی کو بس وہیں دے دو، یہاں دسترخوان پہ بلانے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ جو اس نے ڈلیا چھلائی تو چہرہ لال ہو گیا اور غصے میں آ گیا کہ نہ ہوا میرا گھر، میں تجھے بتاتا، میں تیرے دماغ ٹھیک کر دیتا، تیری یہ ہمت کیسے ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر ان کو جو معمولات تھے وہ بتائے گئے اور مجلس میں روزانہ ان کے سامنے کبر کی بیماری کے نقصانات وہ سب سنائے گئے، سمجھایا گیا، بتایا گیا۔ کچھ دن گزر گئے، اس کے بعد پھر وہی عمل کروایا گیا، اس بھنگن سے پھر کہا گیا کہ بھائی تم آج پھر ان کے ڈلیا ذرا چھلا دینا۔ آج پھر اس نے جب ڈلیا چھلائی تو آج بولے کچھ نہیں، چہرے کا رنگ بدلا اور ذرا دیکھا، لیکن پھر آگے بڑھ گئے۔ پھر کچھ دن گزرے، پھر وہیں رہتے رہے اور تربیت ہوتی رہی۔ جب کچھ دن گزر گئے تو پھر حضرت نے فرمایا کہ آج ڈلیا ان کے اوپر گرا دینا۔ اب وہ غلاظت کی ڈلیا ان کے اوپر گرا دی گئی، سارے کپڑے گندے ہو گئے، جسم ناپاک ہو گیا۔ لیکن آج جب یہ ڈلیا ان کے اوپر گرائی گئی تو وہ فوراً ایک طرف کھسکے اور کہا بہن تمہارے چوٹ تو نہیں لگی، میرے کپڑوں کی میری فکر مت کرو، میں بھی جا کے نہا کے بدل لوں گا، تمہارے چوٹ تو نہیں لگی۔ فرمایا الحمدللہ اب کام ہو گیا۔ یوں لوگوں کی زندگیوں سے اس کبر کی بیماری کو نکالا جاتا تھا کہ یہ اندر سے
اپنی بڑائی کا جذبہ نکل جائے، اپنی بڑائی کا جذبہ نکل جائے۔ تو بہت بڑے لوگ ہیں، بہت پرانی بات ہو گئی، بہت عرصہ گزر گیا۔ ہم حضرت مولانا سید احمد خان صاحب کے ساتھ نظام الدین میں رہ رہے تھے، اور 3 مہینے ہو چکے تھے ہمیں وہاں۔ نظام الدین کا سارا عملہ جان گیا تھا کہ بھائی مولانا سید احمد خان صاحب کے ساتھ رہتا ہے، تو اس لحاظ سے سب بڑی محبت کرنے لگے تھے۔ ہر آدمی یہ تھا کہ بھائی مولانا سے تعلق ہے، مولانا کا خادم ہے، مولانا کے ساتھ رہتا ہے۔ مولانا نظام الدین میں پائپ لیک ہو گیا کہیں سے، تو وہ پانی بلڈنگ میں آنے لگا، تو سارے بیت الخلاء اوپر کی منزلوں کو جتنے تھے سب بند کر دیے گئے، صرف مولانا کے لیے ایک بیت الخلاء کھلا رہ دیا گیا، وہ بھی تالا لگا تھا، چابی میرے پاس رہتی تھی، جب مولانا جاتے تھے تالا کھول دیتا تھا، میں مولانا فارغ ہو کر کے آ جاتے تھے۔ مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس ذمہ دار تھے، سارے مرکز کے ذمہ دار تھے، تو سارا نظام وہی دیکھا کرتے تھے۔ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے بیت الخلاء میں، وہاں استنجے سے فارغ ہوئے تو ان کے پیجامے پر کچھ قطرات آ گئے یا کچھ چیٹیں آ گئیں، وہ پیجامہ بہرحال ناپاک ہو گیا۔ مولانا نے مجھ سے پیجامہ مانگا، میں نے دوسرا پیجامہ لا کے دے دیا۔ مولانا جب وہاں سے نکلے تو مولانا نے کہا کہ وہ میرا پیجامہ تھوڑا گندا ہو گیا ہے، اندر لٹکا ہے، اس کو کھنگال دو۔ تو چلے آیا میں ادھر بیت الخلاء میں گھسا مولانا کا پیجامہ دھونے کے لیے، اور ادھر مولانا اظہار صاحب آ گئے۔ مولانا نے دیکھا کہ دروازہ بیت الخلاء کا کھلا ہے اور مولانا سید احمد خان صاحب کمرے میں ہیں، اور اس بیت الخلاء اچھا میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا، اور باہر لوگ عرب فارنرز وہ سب ان کے بستر لگے ہوئے، وہ سب لیٹے ہوئے اوپر نیچے سب۔ اب وہ مولانا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھول دیا، اب مولانا نے 15 منٹ 20 منٹ اس سارے مجمع کے سامنے مجھے اتنا ڈانٹا اتنا ڈانٹا اتنا ڈانٹا کہ میں رونے لگا، بہت ڈانٹا، اور میں بند کر دوں گا، مولانا بھی نہیں جائیں گے، بہت پتہ نہیں کیا کیا مولانا نے مجھے کہا۔ میں چپ چاپ سنتا رہا، اب یہ بھی ہو رہا کہ سارے مجمع کے سامنے ڈانٹ رہے ہیں، کہیں الگ لے جا کے ڈانٹ دیتے، کمرے میں ڈانٹ دیتے، اور ڈانٹا، میں چپ چاپ سنتا رہا۔ خیر اس کے بعد مولانا چلے گئے، میں جلدی سے وہ پیجامہ لے کے گیا، میں نے پھیلا دیا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، میں سوچنے لگا یا اللہ مولانا ناراض ہو گئے، کیا بنے گا۔ خیر میں جلدی سے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد میں سیدھے مولانا اظہار صاحب کے کمرے میں پہنچ گیا، تو وہاں چک پڑی رہتی تھی۔ میں نے باہر سے کھڑے ہو کر کے سلام کی، بہت ڈرتے ڈرتے سلام کیا، کیونکہ مولانا کے سامنے نظام الدین میں کسی کی ہمت نہیں تھی بات کرنے کی، اتنا رعب تھا مولانا کا۔ میں نے باہر سے کھڑے کھڑے سلام کیا، السلام علیکم۔ تو مولانا نے اندر سے جواب دیا، کون؟ میں نے کہا آدم۔ فرمایا آ جائیے، اندر آ جائیے۔ اب میں جو اندر پہنچا تو مولانا جیسے پھول، ایسی محبت اور ایسی شفقت اور ایسا پیار، اور اس کے بعد کوئی جیسے تذکرہ ہی نہیں کسی بات کا کہ بھی کچھ ہوا، کوئی غلط ہو گیا، کچھ نہیں، کوئی بات ہی نہیں کی، اور سب کی خیریت، ابا کیسے ہیں اور گھر پہ کیا حال ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور بیٹا ایسا ہے شام کو کھانا تم میرے ساتھ کھانا۔ تو وہاں جو کیا وہ رگڑنے کے لیے کیا کہ یہ نہ سمجھنے لگو کہ جی ہم مولانا سید احمد خان صاحب کے ساتھ ہیں، جو چاہے کریں، تو تم بھی تابع ہو، تمہارے لیے بھی ایک نظام ہے۔ تو بڑے پہلے زمانے میں اس کبر کی بیماری کو نکالنے کے لیے لوگ شیوخ اور اساتذہ اور بڑے مجاہدات کروایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ ساری زندگی بخاری شریف کی عبارت خود پڑھتے تھے، کسی لڑکے سے نہیں پڑھواتے تھے ادباً، لیکن جب ہمارے بڑے بھائی ایوبی بھیا جب دورے کے سال پہنچے تو شیخ نے بخاری کی عبارت بھائی سے پڑھوائی اور پوری بخاری کی عبارت پڑھوائی۔
اور تبھی سے پھر طلبہ پڑھنے لگے. سب سے پہلے بخاری کی عبارت پڑھنے والے ہمارے بھائیا تھے. پورے سال عبارت پڑھی. جب آخر سال آیا اور 1.5 مہینہ رہ گیا بخاری کے ختم ہونے میں، تو پھر روزانہ ہر سبق میں خوب ڈانٹتے تھے. تیرے دماغ میں سور ہے، تو بددماغ ہو گیا ہے، تو اپنے کو یہ سمجھنے لگا ہے، تو اپنے کو وہ سمجھنے لگا ہے، تو جاہل ہے، تجھے کچھ نہیں پتا. آدھا گھنٹہ سارے طلباء کے سامنے ڈانٹتے رہتے تھے. وقت گزر گیا. ابھی انتقال سے 3 مہینے پہلے شیخ واپس آ رہے تھے ادھر مدھیہ پردیش سے، آگرہ سے گزر رہے تھے. تو بھیا اور ہم لوگ ناشتہ لے کر کے آگرہ اسٹیشن پر گئے ٹرین میں، کرناٹکا ایکسپریس. تو ٹرین میں جب ناشتہ لے کر کے پہنچے تو شیخ نے ہمارے بھیا کا ہاتھ پکڑ کر کے یہ کہا کہ اکرم، میں نے تجھے بہت ڈانٹا ہے، مجھے معاف کر دے. اور میں نے اس لیے نہیں ڈانٹا کہ میں تجھ سے ناراض تھا، میں اس لیے ڈانٹتا تھا کہ اب تک کسی نے بخاری کی عبارت پڑھی نہیں تھی، اور اللہ نے تم کو توفیق دی، تم نے پوری بخاری کی عبارت پڑھی. میں یہ سوچتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے دماغ میں کبر پیدا ہو جائے. میں اس کو دور کرنے کے لیے ڈانٹتا تھا. آج تو اگر کسی سے یہ کہہ دو کہ بھئی یہ کام ایسے نہیں ایسے کر لو، تو کہنا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم فلاں جگہ چلے جائیں گے. اور کوئی ہے نہیں کیا، بہت پڑے ہوئے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. اس بیماری سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو بڑوں کے حوالے کرنا اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں. اپنے اعمال کو بے قیمت اور بے وزن سمجھنا، اپنے اعمال کو بے قیمت اور بے وزن سمجھنا کہ میری تو نماز کا بھی پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، میرے تو قرآن کا بھی پتہ نہیں، میرے تو ذکر کا بھی پتہ نہیں، سب دکھلاوا ہے، سب غفلت والا ہے، سب اس احساس کے ساتھ اعمال کا کرنا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے بچا لے گا. ورنہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش نہ کی تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہمارے اندر کبر پیدا کر کے ہم کو ہلاک کر دیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ جہاں جڑے ہیں، جس سے جڑے ہیں، استقامت کے ساتھ وہاں اس کے ساتھ اپنی اصلاح کی نیت سے جڑے رہیں اور یہ سمجھیں کہ انشاءاللہ ہماری ترقی، ہماری کامیابی اس جگہ سے اور اس ذات سے جڑی ہوئی ہے. اللہ یہاں سے ہم کو ترقی اور کامیابی دے دیں گے. دیکھو، اگر آدمی 2 کشتیوں میں پیر رکھ لے، مطلب نہیں بھی اس پہ بھی اور اس پہ بھی، تو دو کام ہوں گے، یا تو یہ ڈوبے گا یا کشتی پلٹ جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں کشتیوں پر پیر رکھ کر چلتا رہے اور کشتیاں بھی چلتی رہیں. ناممکن سی بات ہے، کیونکہ دونوں کے ملاح الگ الگ ہیں. دونوں کشتیوں کے ملاح الگ الگ ہیں. ایک ملاح اپنی کشتی کو ادھر لے کر جا رہا ہے، ایک ملاح اپنی کشتی کو ادھر لے کر جا رہا ہے، اور یہ سوار سمجھتا ہے کہ میں دونوں پر پیر رکھ کر چلتا رہوں، میں چلتا چلا جاؤں گا، منزل تک پہنچ جاؤں گا. یہ ہو نہیں سکتا. بیچ میں سے چیر کر اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. اس لیے ایک کشتی پر سوار رہو. درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پتھر ہو جا. اللہ کو درنگی پسند نہیں. سیدھی بات. ہم ایک کشتی پر ہیں، یہاں بھی ٹھوک بجا کر ہم نے یہ اگر سمجھا ہے کہ ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے
یہ ہم کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح مقام صحیح راستے پر لے کر چل رہا ہے اور ہمیں منزل تک پہنچا دے گا۔ اگر یہ یقین رکھ کر کے ہم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے تو پھر ادھر ادھر بھٹکنا، ادھر ادھر جانا سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں لائے گا۔ اور اگر یہ یقین نہیں تھا کہ میں نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے یہ مجھے صحیح راستے پر لے کر چلے گا، قرآن و سنت کی روشنی میں لے کر چلے گا، اگر یہ یقین نہیں تھا تو پھر ہاتھ دینے والا گناہگار ہے کہ اس نے کیوں ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جس کے بارے میں اس کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ یہ ہم کو منزل تک پہنچا پائے گا۔ اس لیے بالکل صاف بات، جہاں ہیں جس کشتی پر سوار ہیں ہم 100% اسی کشتی کے مسافر ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کی نیت سے ایک کسی آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ یہ ہم کو غلط منزل پر لے بھی گیا تو یہ جواب اللہ کے ہاں یہ دے گا، ہم مجرم نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے جس وقت ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ دیا تھا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ علماء، مشائخ، اہل اللہ جب کسی کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ تم اللہ کے بندوں کی اصلاح کی فکر کرو اور ان کو اپنے ساتھ جوڑو، تو وہ اس اجازت دینے سے پہلے اس بات کا اطمینان کرتے ہیں کہ یہ آدمی قرآن اور سنت کے خلاف تو نہیں چلے گا، قرآن و سنت کے خلاف تو امت کو لے کر نہیں جائے گا۔ جب تک یہ اطمینان ان کے دل پر شرح صدر کی حد تک نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک وہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ تم یہ کام شروع کرو۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی چیز کا دخل ہی نہیں ہے۔ میرے شیخ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں گیا ان کے پاس، والد صاحب نے مجھے اجازت دی، میں اس وقت تک بیعت نہیں کرتا تھا، والد صاحب اجازت دے چکے تھے لیکن میں بیعت نہیں کرتا تھا۔ میں اپنے شیخ کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت مجھے والد صاحب نے اجازت دی ہے، لوگ مجھ سے بیعت ہونے کو کہتے ہیں لیکن میں نے ابھی بیعت نہیں کیا، میں کروں یا نہ کروں؟ تو ہمارے شیخ نے فرمایا کہ نہ، ابھی مجھے شرح صدر نہیں ہے۔ مجھے بہت اچھا، 1.5 سال گزر گیا، پھر نہ میں نے کوئی ان سے تذکرہ کیا نہ انہوں نے مجھ سے کچھ تذکرہ کیا، اور میں چلتا رہا۔ 1.5 سال کے بعد میں ایک دن پہنچا، ظہر کی نماز کے بعد میں نے ملاقات کی، ملاقات کر کے اپنے حال احوال بتا کر کے گھر چلا آیا۔ عصر کی نماز کے بعد مولانا طلحہ صاحب کی مجلس ہوتی تھی تو میں مولانا طلحہ صاحب کے یہاں مجلس میں چلا گیا۔ اچھا، یہ بھی بڑوں سے سیکھ لیا تھا کہ جب کسی بڑے کے پاس جاؤ تو اپنا موبائل بند کر لو یا اسے سائلنٹ پر کر لو۔ تو موبائل میں نے جب مولانا طلحہ صاحب کے یہاں جانے لگا تو میں نے بند کر لیا، جیب میں ڈال لیا، سائلنٹ پہ کر لیا۔ وہاں عصر سے مغرب تک میں بیٹھا رہا۔ مغرب کی نماز کے بعد جب میں وہاں سے نکلا تو میں نے موبائل دیکھا، موبائل میں 8 مس کال پڑی تھی۔ میں نے پلٹ کر فون کیا تو وہ ہمارے شیخ کے جو خادم تھے ان کا فون تھا۔ انہوں نے فون اٹھایا، انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ میں ایسے ایسے عصر کے بعد یہاں آ گیا تھا۔ فرمایا کہ شیخ نے 8 مرتبہ فون کروایا عصر سے مغرب کے بیچ میں کہ آدم کو بلاؤ۔ پھر شیخ نے فوراً ان سے موبائل لے لیا کہ میری بات کراؤ۔ میں نے کہا جی حضرت۔ کہنے کہاں ہو؟ میں نے کہا یہاں ہوں۔ کیا نظام ہے؟ میں نے کہا کہ میں کل جاؤں گا، مجھ سے آ کر ملو۔ میں نے کہا ابھی آ جاؤں؟ کہنے لگا نہیں، فجر کی نماز کے بعد آؤ۔ میں فجر کی نماز کے بعد پہنچ گیا، اور نماز کے بعد پہنچا تو ذکر ہو رہا تھا، ذکر میں بیٹھ گیا، ذکر ختم ہوا۔ ذکر کے بعد کہنے لگے عصر کی نماز کے بعد دل میں شدید تقاضا پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شرح صدر عطا فرمایا کہ میں تم کو اس بات کی اجازت دوں کہ تم یہ کام کرو۔ ایک بزرگ کے پاس گیا میں تو انہوں نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے پڑھا دیا، میں نماز پڑھانے لگا۔ نماز پڑھا کر جیسے ہی میں نے سلام پھیرا، وہ سلام پھیرتے ہی آگے بڑھے
اور آگے بڑھ کر میرے کان کے پاس انہوں نے زور زور سے اللہ 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 8-10 مرتبہ کہا، اور 8-10 مرتبہ اللہ اللہ کہنے کے بعد کہنے لگے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندوں کو توبہ کرائیں اور ان کی اصلاح کی فکر کریں۔ اجازت یہ کوئی سیاسی چیز نہیں ہے، اجازت کا تعلق کسی خاندان و کسی اس سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالا جاتا ہے شرح صدر کے بعد، اور شرح صدر اس بات کا ہوتا ہے کہ جس آدمی کو ہم اس کام کی اجازت دے رہے ہیں یہ آدمی شریعت، سنت، قرآن اور حدیث کے خلاف نہ چلے گا نہ چلائے گا، تب اس کی اجازت ملتی ہے۔ اس لیے ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس بات کے اطمینان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے کہ یہ ہمارا قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارا رہبر ہے۔ جب یہ یقین کر لیا تو پھر ادھر اور ادھر ڈگمگانا، ادھر اور ادھر متوجہ ہونا یہ ہماری کامیابی کو روک دے گا، اور پھر اس کا نقصان ساری زندگی برداشت کرنا پڑے گا۔ اس لیے استقامت کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہم جہاں سے جڑے ہیں وہاں سے جڑ کر اپنی اصلاح کی نیت کے ساتھ، اپنی تربیت کی فکر کے ساتھ جو معمولات بتائے جائیں، جو عمل بتایا جائے اس کو استقامت کے ساتھ کرتے ہوئے ایک کشتی کے سوار بن کر چلیں۔ انشاءاللہ اللہ منزل تک پہنچا دے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرما دے اور آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرما دے۔ یہاں ذکر ہوتا ہے